السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ صبح کے پیغام کی آج کی قسط میں سید سعدی قاسمی آپ کے روبرو ہوں۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید کرتا ہوں آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ شعبان کی 29 تاریخ ہے اور رمضان المبارک کا چاند آج مغرب بعد دیکھا جائے گا، اور یا تو کل روزہ ہوگا یا پھر کل رات سے رمضان المبارک شروع ہو جائے گا اور پرسوں روزہ ہوگا۔ ماہرین فلکیات کا کہنا یہ ہے کہ آج چاند دکھنا بہت مشکل ہے، یعنی چاند کل انشاءاللہ دکھے گا اور اس کے بعد پرسوں سے رمضان المبارک شروع ہو جائیں گے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ کرونا کی موجودہ صورتحال میں مختلف شہروں میں الگ الگ گائیڈ لائنز جاری کی گئی ہیں۔ مسجد میں آنے کے سلسلے میں، تراویح کے سلسلے میں، نمازیوں کے سلسلے میں، یہ الگ الگ گائیڈ لائنز الگ الگ شہروں کے لیے جاری کی گئی ہیں۔ پہلی بنیادی بات تو یہ ہے، جہاں جو گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے سبھی حضرات اس گائیڈ لائن کا گویا کہ پالن کریں، یعنی اس کو فالو کریں، ایک بنیادی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ تراویح کے سلسلے میں بھی یہی چیمے گوئیاں اور یہی سوالات عوام کے ذہنوں میں چل رہے ہیں کہ تراویح کا کیا ہوگا۔ لیکن ایک بہت بنیادی بات میری طرف سے یاد رکھیے گا، ایک ایمان والے کو کوئی بھی دنیا کی طاقت مسلمان بنے رہنے سے، اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ یہ بنیادی بات یاد رکھیے۔ کیسے نہیں روک سکتی ہے؟ میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ اس کی مثال بہت آسان زبان میں یہ ہے کہ ایک بزرگ کا ایک چھوٹا سا کوٹیشن میرے سامنے ہے، جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ان سے کسی نے کہا کہ تم کو ہم لکھنے سے روک دیں گے، تو انہوں نے کہا تم مجھے لکھنے سے روکو گے تو میں بولنا شروع کر دوں گا۔ تو اس نے کہا ہم تمہیں بولنے سے بھی روک دیں گے، تو انہوں نے جواب دیا تم مجھے بولنے سے روک دو گے تو پھر میں چل کر کام کرنا شروع کروں گا۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں چلنے سے بھی روک دیں گے، کہا تو پھر میں زبان سے ذکر کرنا شروع کر دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ہم زبان سے ذکر کرنے پر بھی پابندی لگا دیں گے، تو انہوں نے کہا کہ پھر میں دل سے اپنے اللہ کو یاد کروں گا۔ تو آپ کو کوئی دین پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتا ہے۔ مان لیجئے تراویح مسجد میں نہیں ہوتی ہیں تو بہت آسان ہے، آپ اپنے گھروں میں تراویح پڑھیں گے۔ نمازیں مسجد میں نہیں ہوتی ہیں، آپ گھر میں باجماعت نماز پڑھیں گے، اور ایمرجنسی کی صورتحال ہے، اللہ پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ نہ لڑنے کی ضرورت، نہ جھگڑنے کی ضرورت، نہ مایوس ہونے کی ضرورت۔ اللہ کی رحمت سے پورے طور پر ہمیشہ امید کے ساتھ زندگی جینے کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ جو مسجد میں جتنا ثواب دیتا تھا وہ گھروں پر اتنا ثواب دے گا۔ صورتحال ہمارے سامنے صرف یہ ہے کہ دین نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہم لوگ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو بھی گائیڈ لائن جاری کی جائیں عمل کیجئے، ختم ہو گئی بات، سیدھی بات ہے۔ اب آگے چلیے، یہ تو ایک فرض کے تعلق سے صورتحال ہے، تراویح جو سنت ہے اس کے اعتبار سے صورتحال ہے۔ ہماری عوام کا حال یہ ہے، اور پچھلے لاک ڈاؤن میں ہم نے اسے دیکھا تھا اور خوب دیکھا تھا، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ سب سے زیادہ اس وقت مسجد میں آنے کے لیے تیار تھے کہ مسجدیں کھولو، ہم نماز پڑھیں گے۔ یعنی نماز پڑھنے کا اندر سے جو جذبہ ہے وہ مسجد بند ہونے کے بعد بیدار ہوا۔ جب تک مسجدیں کھلی ہیں، آج بھی مسجد خالی ہے، شام کو دیکھ لیے گا مسجد خالی ہوگی، نہ کے برابر نمازی ہوں گے۔ آبادی کے اعتبار سے نہ کے برابر 3، 4، 5، 10% نمازی آج بھی مسجد میں آ رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی کووڈ کی سختی بڑھے گی، مان لیے اللہ نہ کرے بڑھے، سختی بڑھے گی، ویسے ہی نماز پڑھنے کا اور مسجد میں نماز پڑھنے کا جذبہ بیدار ہو جائے گا۔ یہ دراصل دینداری تو کم ہے، یہ جہالت کے دبے ہوئے جذبات ہیں۔ معاف کریے گا، ہو سکتا ہے میری تعبیر سے کسی کو اختلاف ہو جائے۔ ایک نمازی یہ نماز پڑھتا ہے، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، ہاں اس کا یہ حق بھی بنتا ہے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے، اور اچھا ہے کہ مسجد میں جائے اور اس کا یہ جذبہ بیدار ہو، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن ایک بے نمازی جو پورے سال بے نمازی رہا، جس کو توفیق نہیں ملی ایک سجدہ کرنے کی، اس کا اس وقت بیدار ہونا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ دوسری بات،
جو بہت ہی اہم ہے اور جو بہت ہی زیادہ گویا کہ اس وقت فالو کرنے کی ہے اور سمجھداری کی ہے، وہ یہ ہے کہ سب کو مل کر اجتماعی طور سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہم سب کو باقاعدہ متوجہ کر رہی ہے کہ ہم سب اجتماعی طور پر توبہ کریں۔ اور یہاں میں ایک بات کوٹ کرنا چاہوں گا، یہودیوں کا جو بڑا ربی ہے، اس نے باقاعدہ اپنے ایک گویا کہ یہ اپنے بیان میں یہ جملہ ادا کیا، یا جملہ اس نے کہا کہ یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اس سے نکلنے کے لیے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ سب مل کر خدا کے سامنے توبہ کریں، اللہ کے سامنے توبہ کریں، یہی حل ہے۔ کیونکہ آپ اب اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ کوئی وائرس نہیں ہے، وائرس تو ہے، اور یہ وائرس اب پھیل چکا ہے، یعنی بلی تھیلے سے باہر آ چکی ہے۔ اور یہ بھی بالکل صحیح بات ہے کہ لوگ مر رہے ہیں، لوگ دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ میری بھی آپ کی بھی ہر سننے والے کی حفاظت فرمائے۔ تو اب رمضان المبارک کی قدردانی یہ ہے کہ روزے رکھے جائیں، اللہ سے توبہ کی جائے، دعا کی جائے، استغفار کیا جائے، اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے، اور یہی ہمارے نکلنے کا دراصل راستہ ہے کہ جو اللہ اور جو خدا جس کی مرضی سے پتہ بھی نہیں ہلتا ہے، وہی ہم کو یہاں سے نکالے گا، وہی اس صورتحال سے باہر نکالے گا۔ ورنہ جیسا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ جو پورا وائرس ہے، اس کی جو میعاد ہے، یا اگر یہ مین میڈ ہے تو بھی اس کی جو ایک لاسٹ آخری میعاد ہے، وہ یہ سمجھ لیے تقریباً 7 سال کی ہے۔ 7 سال تک اس صورتحال سے ہم کو دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دیسی چیزوں کا استعمال بھی کریں، اور خاص کر ادرک کے پانی کا، لونگ کے پانی کا، کلونجی جو سنت ہے اس کا استعمال کریں۔ ڈرنا بند کریں، اپنی موت کی تیاری کریں، اپنی وصیت کو لکھ دیں، اور ٹہلیں، تھوڑا سا چلیں، تھوڑا سا ہل جایا کریں، تھوڑا سا پیر اپنا ہلا کر اپنے آپ کو تھوڑا سا حرکت میں لائیں۔ پڑے رہنا اور آرام کرتے رہنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، تھوڑا حرکت میں لا کر۔ اور خاص کر رمضان المبارک میں تمام عبادات کا اہتمام کریں۔ پتہ نہیں اگلا رمضان ہمیں ملے نہ ملے، ابھی تو یہی رمضان ہے، پھر اس کے بعد اگلا رمضان ملے نہ ملے، ان سب چیزوں کی تیاری کریں۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ کل رمضان المبارک اگر شروع ہو جاتا ہے تو ہمارا صبح کا پیغام انشاءاللہ فجر کے بعد ہوگا، اور آپ جانتے ہیں کہ فجر کے بعد یعنی تقریباً یہ 4:30 بجے، 4:35 پہ وقت ختم ہو رہا ہے، 4:45 بجے کے بعد صبح کا پیغام دیں گے۔ جتنے حضرات دیکھ رہے ہیں ان سب سے درخواست کروں گا تھوڑا سا انگلیوں کو حرکت دیں تاکہ یہ میسج دوسروں تک پہنچ سکے، تھوڑا سا نئے گروپوں میں اس کو ڈال دیں تاکہ صورتحال کے جوابات ہمیں مل سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، درخواست ہے، اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ کل صبح، اجازت دیں۔ السلام علیکم۔